أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم صورت آل عمران آیت نمبر 29 سے 35 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 11 اور 12 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، ان اگر تخفوا تم چھپاؤ گے، ما وہ باتیں فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے. صدور جمع ہے صدر کی، اور صدر سینے کو کہتے ہیں. مراد سینے میں موجود دل ہے جو کہ خیالات کا مرکز ہے، کہ اگر تم اپنے دلوں کے جو خیالات ہے، اس کے اندر جو تمہارے نظریات اور سوچ اور فکر ہے، اگر تم اس کو چھپاؤ گے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ تو ہر صورت میں اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پہ قدیر بڑا قدرت رکھتا ہے. یوم تجدو جس دن تجدو پائے گا، کل نفس ہر ایک شخص، ہر ایک نفس، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر کچھ نیکی میں سے، محضرہ سامنے موجود. محضرہ کے معنی اپنے عمل کو سامنے دیکھ کر، سامنے موجود ایک وجود کی شکل میں. یہاں تو عمل عرض ہے، یعنی اس کا کوئی جسم نہیں ہے، وہاں عمل مجسم شکل بن کر آئے گا. وما عملت من سوء اور جو کچھ اس نے عمل کیا، من سوء کوئی برائی، یعنی اپنی نیکی اور برائی دونوں کو اصلی حالت میں دیکھ لے گا. تو برائی کو جو دیکھے گا، تودو تو خواہش کرے گا، تودو آرزو کرے گا ہر نفس، لو ان بینہا کاش کے ہوتا اس کے برے عمل، وبینہ اور اس شخص کے درمیان، امدا بعیدا فاصلہ، بعیدہ بہت دور کا. یہ کہے گا کاش کہ میں اس عمل کے کرنا تو دور، اس کے قریب بھی نہ جاتا، اس سے بہت دور رہتا. یہ حقیقت ہے گناہ کی. وہاں گناہ اپنے اصلی شکل میں جب آئے گا، تب یہ انسان اس سے دور رہنے کی تمنا کرے گا. اب اللہ فرماتا ہے گناہوں سے دور رہو، یہ نقطہ یاد رکھو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، نفسہ اپنے آپ سے، نہ کہ کسی اور سے. واللہ رؤوف اور اللہ بڑا شفیق ہے، بالعباد اپنے بندوں پر. عباد جمع ہے عبد کی، غلام، بندہ، بندگی. قل اے میرے نبی فرما دیجئے ان سے، ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. یہود و نصارہ، مشرکین مکہ سب کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. تو فرمایا اے میرے نبی ان سے کہہ دو، ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو حقیقتاً تو ایک کام کرو، فاتبعونی میری اتباع کرو. یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ. اتباع کرو میری.
ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس آیت میں اتباع کا حکم ہے، آگے دوسرے میں ہے اطاعت کا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بڑا بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے ان سے، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسول علیہ السلام کی بھی اطاعت کرو۔ اتباع اور اطاعت دو الگ چیزیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ پہلی آیت میں اتباع کا حکم ہے، اس میں اطاعت کا حکم ہے۔ اطاعت یہ کہ جس کام کا نبی حکم دے، اللہ حکم دے، اس کو تو ماننا لازم ہے، اور اتباع یہ کہ نبی نے کسی کام کا حکم نہیں دیا لیکن اس نے کوئی کام کیا اور آپ اپنی خوشی اور محبت کی وجہ سے اس کو کرے۔ رسول نے اس کو لازم نہیں کیا لیکن آپ اپنی خوشی سے اس کو کرے تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ فرما دیجئے اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول علیہ السلام کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا يحب الکافرین پسند نہیں کرتا ایسے کافروں کو۔ جو منہ پھیرے گا تو کافر ہو جائے گا، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا یعنی ان کو سزا دے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا آدم و نوحا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور خاندان ابراہیم علیہ السلام کو، اولاد ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران اور آل عمران کو، حضرت عمران جس کے نام پر یہ صورت ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر، ذریتاً اس حال میں کہ یہ اولاد ہے، بعضها من بعض ایک دوسرے کے، کہ آدم علیہ السلام سب کا باپ ہے، باپ اول، اور نوح علیہ السلام باپ ثانی ہے، اور آگے آل ابراہیم میں بنی اسرائیل، بنی اسماعیل اور آل عمران یہ سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اور پھر نوح علیہ السلام کے واسطے سے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہ سارے اولاد ہے، ان سب کی پیدائش ہوئی ہے، تو جس کی پیدائش ہو جاتی ہے وہ خدا نہیں بنتا۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ سمیع بڑا سننے والا، علیم بڑا جاننے والا ہے۔ اذ یاد کرو، یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے کہ بی بی مریم کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب فرمایا حضرت عمران کی بیوی نے، جس کا نام حنہ ہے، حنہ بنت فاقوزہ بنت قتیل، اور یہ بڑی نیک اور پارسا اور متقی عورت تھی۔ حضرت عمران خود بھی بڑا نیک اور متقی انسان تھا، بیت المقدس کا امام تھا، اور اس کی بیوی بھی بڑی نیک عورت تھی۔ تو جب اس کو حمل ہوا تو اس نے فرمایا، رب اے میرے رب، انی نذرتو بے شک میں نے نظر مان لی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے، بطن جمع اس کی بطون آتی ہے، پیٹ کو کہتے ہیں، محررن دنیاوی کاموں سے آزاد ہوگا، محررن کہ وہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہوگا وہ دنیاوی کام کاج سے آزاد اور تیرے دین اور تیرے مسجد کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ آج کل ہم اس کے لیے وقف کرتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے دین کے لیے وقف کر دی، یعنی دنیاوی کام کاج اس پر نہیں کروں گا۔ فتقبل منی پس تو قبول کر لے اس کو، منی مجھ سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی ہے، انت بس تو ہی ہے، اس میں بڑی تاکید ہے کہ حقیقتاً تو ہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم اور بڑا جاننے والا۔ فلما وضعتها پس جب اس نے اس بچے کو جنا تو وہ تو لڑکی پیدا ہوئی، اس کا خیال تھا کہ لڑکا ہوگا، کیونکہ اس وقت مسجد کی اور دین کی خدمت اور وقف کے لیے عام طور پر لڑکے ہوتے تھے، اس کا خیال بھی یہی تھا۔ تو جب اس نے لڑکی کو جنا، قالت تو بڑے افسوس کے ساتھ، قالت وہ کہنے لگی، رب اے میرے رب، انی وضعتها بے شک میں نے اس کو جنا، انثى لڑکی، یہ تو لڑکی جنی، واللہ اعلم اور اللہ کو خوب پتہ تھا، بما وضعت کہ جو اس نے جنا، یعنی اللہ کو پتہ تھا، اس نے جو یہ کہا کہ اے میرے رب، تو یہ اس نے معذرت اور افسوس کے بنا پر کہا، اسے یقین تھا کہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ اللہ کے سامنے اس نے عذر اور معذرت پیش کی۔
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا۔ الذکر لڑکا، الانثیٰ لڑکی، مذکر مؤنث اسی سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یا بی بی مریم کی والدہ حنہ کا قول ہے، دونوں اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قول ہے تو مطلب یہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہ ہوتا وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح، یعنی کہ تو جو لڑکا چاہتی تھی اس میں اتنے کمالات نہ ہوتے جو اس لڑکی میں ہیں۔ اور اگر یہ اس کی ماں کا قول ہے تو مطلب یہ کہ اے اللہ یہ تو لڑکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی ایک جیسے نہیں ہوتے، دنیاوی کام کاج اور عبادت کے لیے تو لڑکا چاہیے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، یہ پھر بھی مریم کے والدہ کا قول ہے، اور میں نے سمیتها نام رکھا اس لڑکی کا مریم، مریم عبرانی کا لفظ، اس کا معنی ہے عبادت گزار، عابدہ، عبادت کرنے والی۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اے اللہ، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتا ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ اچھا، یہاں تک آج کا سبق ہے، یہ قصہ آگے بھی چل رہا ہے۔ آج کے سبق میں پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر تم دل میں چھپا کے رکھو یا اظہار کرو، اللہ ہر صورت میں اس کو جانتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، تو دوستی، دشمنی، نفرت، محبت کا تعلق چون کے دل سے ہے، اور یہ پوشیدہ جذبے ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل میں اگر کافروں کے ساتھ محبت ہے اور تم اس کو چھپاؤ تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ سے تم نہیں چھپا سکتے، لہذا اللہ سے ڈرو۔ اور صرف تمہارے سینوں اور دلوں کی بات تو چھوڑو، اللہ کو کائنات میں، آسمانوں میں، زمین میں ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 30 میں قیامت کے دن کا نقشہ ہے کہ وہاں ہر انسان اپنے اچھے برے عمل کو دیکھ لے گا، تو برائی انتہائی بد شکل میں اس کے سامنے جب آئے گی تو یہ افسوس کرے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش میں تیرے قریب بے نہ پٹکتا۔ اس لیے دنیا میں برائی کے قریب نہیں جانا چاہیے تاکہ پھر قیامت کے دن یہ افسوس اور یہ ارمان نہ ہو۔ آگے آیت نمبر 31 میں ہے یہود و نصارہ مشرکین کہتے تھے ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے مجھ سے محبت کا، اسے چاہیے کہ میرے رسول محمد الرسول اللہ کی پیروی کرے۔ تو وہ تو محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس کو محبوب بنا دوں گا، محب کے درجے سے، عاشق کے درجے سے بڑھا کر اسے معشوق بنا دوں گا، محب کے درجے سے بڑھا کر اسے محبوب بنا دوں گا، اور اس کے سارے گناہ بھی بخش دوں گا۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اگر ایک انسان اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ میں دیکھے کہ وہ کتنے حد تک رسول اللہ کا تابعدار ہے اور اس کی اتباع کر رہا ہے۔ آگے اطاعت کا حکم ہے، فرق میں نے مختصراً ترجمے میں بتا دیا کہ اطاعت ان چیزوں میں ہے جس کا کرنا ضروری ہے، جو واجبات ہے، جو فرائض ہے، اور اتباع ان چیزوں میں ہے جس کا کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن محبت کی وجہ سے کوئی کرے۔ جیسے ایک صحابی ایک مرتبہ آیا اور نبی علیہ السلام نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا، اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو اس صحابی نے پھر ساری زندگی اپنے کرتے کے بٹن بند نہیں کیے۔ یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک درخت آ گیا، وہاں نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک جھکا دیا، تو پھر عبداللہ ابن عمر زندگی بھر جب وہاں پہنچتے تو اپنا سر مبارک جھکا لیتے، حالانکہ بعد میں وہ درخت کاٹ لیا گیا تھا۔ تو یہ اتباع ہے کہ محبوب کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ اس کی ہر بات، ہر ادا اور ہر چیز، اس میں انسان اس کی پیروی کرے، اس جیسا لباس، اس جیسا کردار، اس جیسی گفتگو، یہ اتباع ہے۔ اتباع میں گویا محبت کا اور عشق کا ایک عنصر ہے، اور اطاعت میں تابعداری لزوم کی حیثیت سے ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو، اور اس کے ضمن میں فرمایا کہ یہ سارے ایک دوسرے کے اولاد ہیں۔ تو اس میں جو نجران کا جو وفد آیا تھا ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام اگر معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے،
پھر اس لحاظ سے تو آدم علیہ السلام بھی اللہ ہونا چاہیے، اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، یحییٰ علیہ السلام بھی ہونا چاہیے، اور اس طرح جتنے سارے بچے معجزاتی طور پر پیدا ہو رہے ہیں یہ تو سب پھر سارے اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے، یا ان میں سے کچھ اب بھی یہ عقیدہ کرتے ہیں کہ بی بی مریم بھی خدا ہے یا خدا کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ تو آگے بی بی مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح اتنی منتوں کے بعد اور اتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئی ہے، تو جو ولادت کے مرحلے سے گزر جائے، جو محتاج ہو، وہ کیسے الہ بن سکتی ہے؟ آگے تذکرہ ہے کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ یا اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میں نے تیرے عبادت گاہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ پھر وہ بچی پیدا ہوئی تو اس نے اللہ کے سامنے عذر معذرت کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جیسا تو لڑکا مانگ رہا تھا یہ لڑکی اس سے کئی گنا زیادہ کمالات کی حامل ہے۔ پھر اس کا نام مریم رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں اپنی اولاد کا نام رکھ سکتی ہے اور اس کو یہ اختیار اور حق حاصل ہے۔ نام کس وقت رکھنا چاہیے؟ ویسے تو سنت طریقہ 7ویں دن، لیکن اگر پیدائش کے کچھ دن بعد یا کچھ وقت بعد بھی نام رکھا جائے تو یہ بھی اس آیت سے ثابت ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ پھر دعا کی اپنے بچے کے لیے کہ اللہ اس کو شیطان سے محفوظ کر، اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ حدیث میں آتا ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو اپنی انگلی سے چوکا لگاتا ہے جس سے وہ چیخ اٹھتا ہے، سوائے بی بی مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا کی برکت سے ان کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔